نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، ہر قدم پر آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں محسنین جیسی عبادات کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ آپ دیکھیں کہ عبادات کے مختلف لیولز ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہم ہر عبادت میں کیا کوشش کر رہے ہیں کہ محسنین جیسی عبادت کر سکیں۔ تو اسی طرح روزے کے بھی لیولز ہیں، ایک عام روزہ ہوتا ہے، ایک خاص روزہ ہوتا ہے اور ایک خاص الخاص روزہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان تینوں کو ایکسپلین کیا یہاں پر ابو حامد غزالی نے کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ روزے کے 3 مراتب ہیں، یعنی لیولز ہیں، عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ۔ عام روزہ یہ ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ کو اپنی شہوت پوری کرنے سے روک دیا جائے، جیسے کہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ خاص روزہ یہ ہے کہ سماعت، بصارت، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر تمام اعضاء کو گناہوں سے روک لیں۔ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ گھٹیا مقاصد اور دنیا داری کی سوچ سے دل کو روک لیں، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے توجہ ہٹا لیں۔ تب آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ روزہ ہوتا ہے نا کہ جس میں صرف ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، پورا دن کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو وہ ایک عام سا روزہ ہے۔ اور دوسرا کیا خاص کیا ہے کہ آپ اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو، ہر چیز کو گناہوں سے روکیں، تو یہ آپ نے روزے کو اسپیشل کر دیا۔ اور تیسرا کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے اپنے آپ کو ہٹا لیں، یعنی ساری ڈسٹریکشنز ہٹا کے صرف آپ کا فوکس اللہ کی ذات ہو، یعنی آپ کے سارے دن کی پلاننگ کیسے ہو کہ میں اپنے ہر عمل سے اپنے رب کو کیسے راضی کروں۔ تو آپ کے خیال میں ہمیں کس طرح کے روزے پہ فوکس کرنا چاہیے، کیسا روزہ رکھنا چاہیے ہمیں؟ انشاءاللہ خاص الخاص، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں روزہ جو ہے نا ایک روحانی نظم و ضبط ہے، یعنی الحمدللہ جس طرح نماز سے ہمارے اندر ایک جسمانی نظم و ضبط آتا ہے، ہمارے اندر ویسے زندگی میں بھی ڈسپلن آتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ سے ہم مالی طور پر اپنے اندر ایک نظم و ضبط لاتے ہیں، تو اسی طرح روزہ ہمارے اندر ایک اسپرچل ڈسپلن لے کر آتا ہے، یعنی ہمارے اندر کی صفائی کے لیے ضروری ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے مومنین اور کافر عموماً روحانیت کی اعلیٰ ترین حالت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں اب تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کتنی زیادہ پاپولر ہو گئی ہے نا، لیکن ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کر دیا روزہ، لیکن بہت سارے جو نان مسلمز ہیں وہ بھی، جیسے اگر ان کو بھی ہوتا ہے کہ ان کو اسپرچویلٹی بڑھانی ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا کہ سال میں ایک دفعہ یا بہت سارے نفل روزے ڈیورنگ دا ایئر ہم رکھ کے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ روزے کے دوران صبر کا جذبہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا بار بار آپ کو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں کچھ گھنٹوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور اس سے پھر آپ کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ بار بار آپ اپنے آپ کو کیا ریمائنڈر دیتے ہیں کہ مجھے اس روزے کا اجر اپنے رب سے چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روزہ ہوتا کیا ہے نا، یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو لغت میں اس کا مطلب ہے امساک، الامساک یعنی رک جانا، اور شریعت میں اس کا مطلب ہے یعنی پریکٹیکل امپلیمنٹڈ میننگ اس کا کیا ہے کہ معدہ اور شرمگاہ کی شہوتوں سے فجر سے غروب آفتاب تک پرہیز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ تو اب دیکھیں 2 چیزیں ہم روزے کی حالت میں نہیں کرتے، نمبر 1 کھانا پینا، اور نمبر 2 شوہر بیوی کا جو تعلق ہے اس سے، اور پھر اس کی بھی ڈیوریشن ہمیں شریعت نے بتا دی کہ فجر سے لے کے مغرب تک۔
روزے کے کتنے ارکان ہیں؟ اس کے 2 پلرز ہیں. پہلا پلر ہے روزے کی نیت اور دوسرا ہے رکنا. نیت کیا ہے؟ یہ دل کا ارادہ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے بھی کہ نفل روزے کے لیے تو ایز سچ آپ اگر نہیں بھی نیت کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے کے لیے دل میں ارادہ ہونا بہت ضروری. یعنی فجر سے پہلے آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں نے آج رمضان کا روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور بعد میں اگر آپ کے کچھ روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں اور آپ ان کو میک اپ کرتے ہیں تو آپ فجر سے پہلے نیت کریں گے کہ آج انشاءاللہ میں نے روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ بس دل کا ارادہ کافی ہے. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں رکنا ہمیں 2 چیزوں سے ہے. ایک ہم نے کھانے پینے سے رکنا اور دوسرا شوہر بیوی کے تعلق سے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کر. ٹھیک ہے؟ یعنی تم نے فجر جب وقت ہو جائے اس سے کھانا پینا چھوڑ دو، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی مغرب کا وقت ہو تب تم کھا سکتے. اچھا یہ بتائیں کیا روزہ رکھنے سے پہلے ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں روزہ بھی رکھ لوں، میرا وزن بھی کم ہو جائے؟ کیا یہ نیت درست ہے؟ نہیں، یہ نیت درست نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں، اچھا آپ کیا یہ نیت کر سکتے ہو میرا تو سائز یہ تھا میں اس سائز میں آ جاؤں، اچھا روزے آ رہے ہیں کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں پھر میں پتلی ہو جاؤں گی، پرانے کپڑے پورے آ جائیں گے. نہیں، یہ بھی نیت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کیا یہ نیت کر سکتے ہیں کہ چلو الحمدللہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھا جائے تو اگر لیور فنکشن صحیح نہ ہو تو روزہ رکھنے سے صحیح ہو جائے تو میں ہیلدی ہو جاؤں گی، لیور بھی صحیح ہو جائے گا، ہارٹ بھی صحیح ہو جائے گا. نہیں، کیا نیت ہونی چاہیے پھر ہماری؟ روزہ رکھنے کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ شاباش. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے، لیوجہ اللہ. کیونکہ آپ دیکھیں جو باقی فوائد ہیں نا خود بخود مل جائیں گے، لیکن اپنی نیت کو کرپٹ نہ کریں دنیاوی سوچوں کے ساتھ کہ اچھا اس کی وجہ سے مجھے یہ مل جائے اور اس کی وجہ سے یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے. اگر ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہوگی تو انشاءاللہ بہت سارے دنیاوی فوائد بھی ان چیزوں سے ہمیں ملتے ہیں، لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا سحری کھانے کے بعد روزے کی نیت کے لیے یہ دعا پڑھیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. سنت سے ثابت نہیں ہے، جی ہاں پڑھنا درست ہے. ماشاءاللہ، اللہ مبارک، آپ سب تو بڑے ایجوکیٹڈ ہیں ماشاءاللہ، گڈ. سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اس دعا میں نا جو مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی نان عرب نے یہ دعا لکھی ہوگی، کیونکہ جو ایک اسلامک دن ہے نا وہ کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ مغرب سے نا؟ نہیں، مغرب سے شروع ہو جاتا ہے آپ کا اسلامک ڈے جو ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر اس کا ترجمہ دیکھیں تو وہ کیا ہے، اور میں روزہ رکھتا ہوں کل کے لیے، اس کی نیت کرتا ہوں رمضان کے مہینے میں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو اسلامک ڈے ہے وہ مغرب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے نا کہ جیسے اگر سورہ کہف آپ نے پڑھنی ہے تو آپ مغرب کے بعد کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. تھرسڈے کو مغرب سے لے کے نیکسٹ ڈے مغرب سے پہلے تک آپ سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں. وہ جمعے کے دن شروع ہو جاتا ہے ہمارا، تھرسڈے کی مغرب سے ہمارا جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر ہم فجر کے وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں تو یہ تو پھر اگلے دن کی نیت کر رہے ہیں تو اس دن کی ہوئی نہیں. تو بہرحال یہ دعا ایک تو سنت سے ثابت نہیں، اور ویسے بھی اس کے الفاظ جو ہیں وہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے بھی مطابق نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ آپ دیکھیے کہ روزے کی زبانی نیت کا سنت میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے.
کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا کہ انہوں نے جب روزہ رکھا تو کوئی دعا پڑھی ہو سحری کے وقت؟ نہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری احادیث ہیں سحری کے بارے میں، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی اس کلاس میں. اب دیکھیں اتنی زیادہ حدیث ہے، کسی ایک میں کوئی دعا نہیں ہے سحری کی. تو نیت جو ہے وہ اس کی جگہ دل ہے، بس دل میں ارادہ ہے، دیٹس اٹ. اور دل میں ارادہ ہونا ضروری ہے رمضان کے روزے کے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ نیت کا لفظی مطلب بھی ارادہ ہی ہے، انٹینشن، القصد. اور پھر دل کی پختگی سے کسی کام کو کرنے کا جو عزم ہے نا، یہ نیت کہلاتی کہ میں نے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، میں انشاءاللہ نماز پڑھنے لگی ہوں. ٹھیک، دل میں کہہ دیا تو کافی ہے. پھر آپ دیکھیں عربی زبان میں نیت کا لفظ جو نا نوا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سیڈ. تب آپ دیکھیں کہ جتنی خالص ہماری نیت ہوتی ہے نا، انشاءاللہ اس عمل کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. روزہ رکھ کے اگر ہم اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے کچھ غلط نہ بولوں، میں نے کچھ غصہ نہیں کرنا، میں نے اب صبر کرنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ساری نیکیوں کے کام کرنے، تو انشاءاللہ آپ کا ہر لمحہ عبادت ہے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے خالص ہو کے پورا دن گزار رہے ہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بس یہ ایک سیڈ ہی ہے، بس نیت کر لی مگر اجر نہیں حاصل کیا. کچھ کا روزہ کیسا ہوتا ہے، سیڈ کی طرح، اور کچھ کا ایک درخت بن جاتا ہے مغرب تک. کس وجہ سے؟ اخلاص نیت اور بہت ساری نیکیوں کی وجہ سے، الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ کیا ایسی نیت کرنا جائز ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ مجھے نیک سمجھیں، یعنی دونوں نیتیں کر لیں؟ نہیں، آپ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو صحیح نہیں ہے یہ؟ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے آپ اتنی اچھی ہیں، روزے رکھتی ہیں، ماشاءاللہ اتنی نیک ہیں. نہیں، شاباش. یہ نیت تو اس کا مطلب پھر ریاکاری ہو گئی ہے، تو شرک اصغر ہے پھر. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور عرض کیا، آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو جہاد کرتا ہے اور جہاد کی اجرت اور مزدوری چاہتا ہے اور شہرت اور ناموری کا خواہش مند ہے، اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اس نے اپنی بات 3 مرتبہ دہرائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور اس سے اللہ کی رضا مقصود و مطلوب ہو، مقصد بھی یہ ہو اور طلب بھی یہی ہو. یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ اجرت مزدوری بھی چاہیے اس کو اور شہرت اور ناموری بھی چاہیے. تو اگر کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے کوئی چاہتا ہے مجھے لوگ ایکنالج کریں، خوش ہو جائیں اور تھوڑے میں پاپولر ہو جاؤں اور سب کو پتہ چل جائے، ان سے اچھے تو کوئی روزے نہیں رکھ سکتا، ان سے اچھی کوئی سحری نہیں بنا سکتا. آپ دیکھیں نہ صرف روزہ، باقی اعمال کے لیے بھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل اللہ کے لیے خالص اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے. الحمدللہ ہم آلریڈی پلرز آف اسلام کور کر چکے ہیں. تو روزے کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو سورہ البقرہ کی آیت 183 کس بات کی دلیل ہے؟ روزے کی فرضیت کی. تو آپ دیکھیں اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر بتائی. شہادتین کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. ٹھیک ہے.
پھر آپ دیکھیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آخرت میں کفایت کرنے والی ہے. آپ کے خیال میں اس کے بارے میں خاص طور پر کیوں یہ کہا گیا کہ یہ ایسا فرض ہے جو آخرت میں کفایت کرنے والا ہے؟ یعنی روزے کے بارے میں خاص طور پر کیوں کہا گیا اسے؟ کہ بھی آپ نے تھوڑا سا غور کریں ذرا اس حدیث پہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ باقی جو عبادات ہوتی ہیں نا اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نا، جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جائے نماز بچھا رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہے آپ نماز پڑھنے لگے. آپ حج پہ جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کو پیسے جس کو دے رہے ہیں اس کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے نا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں، یس، ہڈن عبادت. یعنی آپ دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کچھ سسٹرز کا جب روزہ نہیں ہوتا تو کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کو تھوڑی بتاتے میرا آج روزہ نہیں ہے. کوئی آپ کے گیسٹ گیس کر سکتے ہیں آپ کا روزہ نہیں ہے جب تک آپ خود نہ کسی کو بتائیں. یعنی ہم کسی کے سامنے کچھ کھاتے نہیں، ہم اس طرح پریٹینڈ اگر کریں تو کوئی نہیں گیس کر سکتا کہ ہمارا روزہ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی بھوک اور پیاس کو روک کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں بہترین دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے نا جنت میں ایک دروازہ بھی ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. پھر اسی طرح اگر کوئی مسلمان یہ جیسے اس کا یہ ایمان ہے کہ روزہ فرض ہی نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ یعنی آپ دیکھیں ایک تو یہ نا کہ کسی کو پتا ہے کہ روزہ فرض اور وہ نہیں رکھتا. اگر کوئی ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں روزے فرض ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے بالکل. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس نے ایک بالکل اس کے ایمان میں ڈیفیکٹ آ گیا نا. کیونکہ جو اسلام کی عمارت کھڑی ہے 5 پلرز پہ، 5 ارکان پہ، وہ اس میں سے ایک پہ یقین نہیں کر رہا تو ستون ہی ایک اس نے گرا دیا. بس ایسے شخص کو پھر اس کے لیے دعا بھی کریں، اس کی کاؤنسلنگ بھی کریں، اور پھر ایسے کچھ طریقے سوچیں کہ اس کے یہ جو دماغ میں چیز آ گئی ہے اس کو ریورس کیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ جس طرح نماز اور باقی چیزیں فرض ہیں اس طرح روزہ بھی فرض ہے. بالکل. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ عز و جل اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس طرح نہیں کرے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو. اور اسلام کا حصہ 3 چیزیں ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ. تو اس نے ایک حصے سے اپنے آپ کو مائنس کر لیا نا، تو ہمیں اس کی فکر بھی کرنی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزہ اسلام کی ایک مضبوط رسی ہے. تو صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے پوچھا، پہلے کہا کہ کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے تو صحابہ نے کہا نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، یعنی زبردست. پھر کہا اس کے بعد تو صحابہ نے کہا زکوٰۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب. اس کے بعد کون سی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رمضان کے مہینے کے روزے. یعنی آپ دیکھیں کہ 3 چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح رسی سے تشبیہ دی. یعنی جو ان کو پکڑ لیتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنی بانڈنگ سٹرونگ کر لیتا ہے. پھر یہ کہ سب سے منفرد عمل ہے روزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو امامہ نے سوال کیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت الوداع تھا نا اس پہ کہا تھا کہ تم اپنے رب اللہ سے ڈرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور امیر کی اطاعت کرو، اس سے تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی فائنل سرمن جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلر آف اسلام کو فالو کرنے کی تاکید کی اور ساتھ ہی بتایا کہ یہ عبادات تمہیں جنت میں لے جانے والی ہیں انشاءاللہ.
تو چلے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، نیکسٹ ٹاپک سے پہلے اس دعا کو سن لیں. ذرا سا آپ لوگ کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ تھوڑا سا فریش اپ ہو جائیں، پانی وغیرہ پئیں. 1 منٹ کا ہم اسٹریچ کرتے ہیں اور اس دعا کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ. آپ لوگ کھڑے ہو کے اسٹریچ ضرور کر لیں. ٹھیک ہے. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. چلیں الحمدللہ، بریک کر لیا آپ نے؟ کھڑے ہوئے تھے آپ؟ چلیں الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کہ اگلا ٹاپک ہے ہمارا کہ ہم روزہ کیوں رکھیں نا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمیں قرآن مجید میں روزہ رکھنے کی حکمت اور مصلحت بھی بتا دی. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. فَلْيَصُمْ. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو تھوڑی سی گرامر آتی ہو تو جب فا کے بعد لام پہ جزم آ جائے نا تو اس کے میننگ میں چاہیے آ جاتا ہے، یعنی یو شوڈ، انلیس آپ بیمار ہیں یا کوئی اور وجہ ہے. لیکن ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے، اس کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے. اور پھر روزے کی فرضیت کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو تقوی کے بارے میں کون سی بات پتہ ہے؟ کوئی ایک بات بتائیں جو آپ جب بھی آپ تقوی کا لفظ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتی ہو، اچھا ہاں تقوی کا یہ مطلب ہے. کوئی ایک ڈیفینیشن یا کوئی عمل کی بات. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ از واچنگ می. شاباش، بالکل. اور آپ دیکھیں کہ گناہ سے بچنا اللہ کے ڈر سے. ویری گڈ. تقوی آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں خاص طور پہ جب رمضان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں 2 اقوال ہمیں پتہ چلتے ہیں. لعلکم تتقون کا مطلب ہے کہ تاکہ تم ان چیزوں سے بچ جاؤ جو روزے کی حالت میں تم پر حرام کی گئی. 2 چیزیں، کھانا پینا اور شوہر بیوی کا تعلق. اور پھر دوسرا کال کیا ہے لعلکم تتقون کا، کہ روزہ ایک ایسا سبب ہے جو روزہ رکھنے والے کو اللہ کے تقوی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں نا تو وہ چیز آپ کو سٹرونگ کرتی جاتی ہے ایمان میں، عمل میں. اور جب آپ بار بار اس بات کو اپنے عمل میں بھی، اپنی سوچ میں بھی، اپنے دل میں بھی لے آتے ہیں کہ مجھے اپنے ہر عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کے اندر پھر تقوی اور سٹرینتھن ہوتا جاتا ہے. تو روزے کی فرضیت کی حکمت کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی مضبوط ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ روزہ جو ہوتا ہے نا ایک ٹریننگ پیریڈ بھی ہے. اور ٹریننگ پیریڈ ہمیں کیا جیسے روزہ بتاتا ہے ایک طرح سے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو ایک طرح سے ایک اپرچونٹی دیتے ہیں اور ایک اس کو ٹریننگ کا موقع دیتے ہیں، اور اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم تو اتنے مضبوط ہو کہ 30 دن تک تم نے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روک کے رکھا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہ چیزیں جو جائز ہیں وہ نہ کرنا، کتنی اسٹرینتھ چاہیے نا اس کے لیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ وہ اسٹرینتھ دیتے ہیں اور ہم رمضان میں ایسا کرتے ہیں.
اور پھر انڈائریکٹلی ہمیں کیا ایک ریمائنڈر ملتا ہے اپنے لیے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی خاطر حلال کو چھوڑ سکتی ہوں تو پھر حرام چھوڑنا تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، جائز چیزوں کو چھوڑ دینا زیادہ مشکل ہے نا. کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، نکاح کے بعد شوہر بیوی کا تعلق بھی حلال ہے، لیکن آپ روزے میں اس سے رک جاتے ہیں چیزوں سے. اور کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر. تو اللہ کی خاطر اگر حلال سے رک رہے ہیں تو پھر حرام سے تو رکنا اور بھی زیادہ آسان ہے، کیونکہ ہر حرام میں ہماری دین دنیا آخرت کی تباہی بربادی ہے. تو روزہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے اپنے آپ کو ٹرین کرنے کا. اب آپ دیکھیں کہ روزے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی جاتی اور روزے میں اللہ کے نواہی سے بچا جاتا. تو ہم حلال سے بھی رک جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ساتھ ہی ہم حرام سے اپنے آپ کو روکنے کی ٹریننگ دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے اندر بہت ساری ہمیں لگتا ہے کہ مجھے یہ بھی ٹھیک کرنا ہے، یہ بھی ٹھیک کرنا ہے. تو میں جیسے نا اس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ ہر سال نا اپنا ایک گول رکھ لیتی ہوں رمضان کے لیے نا. اور میں نے دیکھا کہ الحمدللہ اس سے میں نے بہت ساری اچھی چیزیں اپنے اندر اسٹرینتھن کی. جیسے آپ دیکھیں مثلاً اگر آپ کو نفل پڑھنے کی عادت نہیں ہے، جیسے ظہر کے بعد 2 نفل جو ہوتے ہیں جو جہنم سے بچاتے ہیں، یا مثلاً فجر سے پہلے 2 نفل ہیں، یا مثلاً عشاء کے بعد، اگر آپ کو عادت نہیں ہے تو آپ اس نیت سے نفل پڑھنا شروع کر دیں کہ مجھے رمضان کے بعد بھی نوافل کو کنٹینیو رکھنا ہے. کوئی 1-2 نفل پکڑ لیں اس رمضان میں، اور پھر اس کے بعد جیسے نیکسٹ رمضان میں ایک اور چیز سوچیں. جیسے آپ دیکھیں کہ میں نے جب وہ کارڈ دیکھا تھا نا الحمدللہ والا، شکر گزاری کی دعائیں، تو مجھے اتنا ہی اچھی لگی تھی ساری دعائیں، اور میں نے کہا کہ ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے رب کو شکر ادا کرنے کی. تو پھر میں نے رمضان میں اپنا ٹارگٹ رکھا کہ میں نے ان دعاؤں کو ہر روز مانگنا ہے. تو پورے رمضان میں الحمدللہ روٹین بنائی اور پھر اس کے بعد اس کو کنٹینیو رکھا. اسی طرح ایک اور رمضان آیا، اس وقت یہ گناہوں کی بخشش والا کارڈ آ گیا، استغفار کی دعائیں جس میں. پھر میں نے اپنے گول رکھا کہ اس رمضان میں نے استغفار کی دعائیں جو ہے نا وہ میں نے ریگولرلی پڑھنی، ریگولرلی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی. تو آپ نا ایک کوئی ایسا گول رکھ لیں اور پھر آپ اس کو کرتے رہیں، اور پھر آپ دیکھنا انشاءاللہ کچھ سالوں میں آپ کتنی اچھی عادات اپنے اندر بلڈ کر لیں. جب ہم بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بھی نہیں ہوتی. چھوٹا گول رکھیں، ایک چیز بس پکڑ لیں، اور اس سال اس کو کر لیں، نیکسٹ ایئر کے لیے بھی سوچ لیں، پھر اس سال وہ کر لیں، پھر اگلا سال ایک اور سوچ لیں، اور اس طرح پختہ ہوتی جائیں گی اچھی اچھی باتیں آپ کے اندر انشاءاللہ. کیونکہ آپ دیکھیں متقین وہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں. بالکل کنسسٹنسی جو ہے نا اس کی ایک ہی طریقہ ہے کہ چھوٹے گولز رکھیں. مجھے تو آپ دیکھیں اسی چیز نے ہیلپ کی ہے. اور پھر دوسرے اپنے لیے ریمائنڈرز لگا لیں مختلف، اور پھر یہ کہ وقت مقرر کر لیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ مثلا جیسے میں نے جو مختلف آپ کو چیزیں بتائی نا، تو اوقات مقرر کیے نا اس کے لیے کہ اس نماز کے بعد نا میں نے ساری الحمدللہ والی جو دعائیں وہ مانگنی ہے، اس نماز کے بعد میں نے استغفار والی سب دعائیں مانگنی. اور پھر اس کے بعد جیسے اب میری نماز کی دعاؤں کی ایک باسکٹ ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے اس پہ لکھ کے لگا لیں، عشاء کے بعد، فجر کے بعد. تو الحمدللہ کبھی نہیں بھولیں گے آپ ایسے چھوٹے چھوٹے اپنے لیے ریمائنڈرز لکھیں. بالکل. پھر آپ دیکھیں روزہ کس طرح تقویٰ پیدا کرتا ہے نا. ایک تو اللہ کی خاطر حلال اور من پسند چیزوں کو ترک کرتے ہیں ہم. پھر روزے کی حالت میں ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے ہمیں الحمدللہ، کیونکہ جب آپ کو بھوک لگتی، ٹیمپٹیشن ہوتی، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھا. روزے کی حالت میں گناہ کم ہونا، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر چونکہ ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی گناہوں کی اور کھانا پینا بھی نہیں ہوتا، تو اس سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول زیادہ کر سکتے ہیں.
روزے کی حالت میں نیکیوں کا غلبہ ہونا. اچھا اس میں بھی نا جیسے آپ گلٹی نہ فیل کیا کریں. اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا رمضان میں یہ بھی کرتی تھی تو پھر بعد میں نا سارا کچھ ہی چھوٹ جاتا ہے، تو میں کہتی ہوں اب کیا کروں. کوئی بات نہیں، آپ اگر رمضان میں زیادہ عبادت کر سکتے تو کر لیں، خیر اٹس اوکے. اور رمضان کے بعد اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، 1 مہینہ تو لگ کے کریں. یعنی اتنا اگر زیادہ کر سکتے ہیں تو کر لیں. جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ اپنے کچھ گولز رکھ لیں کہ اچھا باقی سال میں تو وقت نہیں ملتا، لیکن انشاءاللہ رمضان میں نے پورے قرآن سے ایک دفعہ گزرنا ہے، رمضان میں نے یہ تسبیحات زیادہ کرنی. اگر آپ زیادہ کر سکتے ہیں کر لیں. اور پھر جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک کوئی ایسا اپنے لیے نیکی رکھ لیں جو آپ نے آئندہ سال بھی کرتے رہنے، ایک کوئی چھوٹی سی نیکی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر اب آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنے کی شرائط کون سی ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. 5 شرائط ہیں روزہ رکھنے کی. الحمدللہ اب تو آپ اس ٹرم سے فیملیئر ہو گئے ہیں نا، شرائط سے. زکوٰۃ میں بھی آپ دیکھیں ہر جو کیٹیگری تھی اس کی شرائط تھی. تو اسی طرح روزے کے 2 پلرز ہیں، نیت اور رکنا. روزے کی 5 شرائط ہیں، اور وہ 5 شرائط کون سی ہیں؟ نمبر 1 مسلم، نمبر 2 بالغ اور عاقل، نمبر 3 قادر، نمبر 4 مقیم، نمبر 5 خال من الموال. انشاءاللہ اس کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے مسلم، یعنی یہ 5 کنڈیشنز کیا ہے؟ اگر انسان ان 5 شرائط کو پورا کرے تو اس پر روزہ فرض ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے نا کہ کس پر روزہ فرض ہے، تو یہ 5 کنڈیشنز جو میٹ کرتا ہے اس پہ روزہ فرض ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں آپ نے جیسے اس میں عاقل اور بالغ شرط ہے، جیسے زکوٰۃ میں تو نہیں تھی نا. زکوٰۃ میں تو ہر ایک پہ زکوٰۃ فرض ہے جو بھی مالدار ہے، لیکن روزے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلی شرط ہے مسلم ہونا. اب بہت سارے کافر جو ہیں وہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، تو کیا ان کا فرض ادا ہو جاتا ہے اس طرح سے؟ نہیں نا، کیونکہ وہ تو ویسے ہی رکھ رہے ہیں، وہ اس لیے تو نہیں رکھ رہے ان کو اللہ سے اجر چاہیے. وہ یا تو فالو کر رہے ہوتے ہیں کسی خاص چیز کو، یا ان کو ہوتا ہے کہ اچھا ہماری کمیونٹی میں بہت ہم بھی ایکسپیرینس کریں. بہت سارے لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. یس، اگر ایمان نہیں اللہ اور آخرت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو پھر وہ عبادت مقبول نہیں ہے. تو مسلمان ہونا شرط ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اسے پچھلے روزے رکھنے ہوں گے؟ یہ بتائیے. نہیں، شاباش. اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو اس پر پچھلے تمام روزے نہیں ہیں، کیونکہ وہ پہلے کافر تھا اور کافر پر روزہ فرض نہیں ہے. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں ویسے بھی جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سارے پچھلی کمی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک نیو بورن ہے، تو اب سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. پھر دوسرا ہے مکلف ہو، یعنی ایک تو عاقل ہو، عقل شعور رکھتا، اور دوسرا پیوبرٹی کی ایج جو ہے بالغ ہو. بالکل شاباش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مکلف کا کیا مطلب ہے کہ 3 شخصوں سے قلم اٹھا لیا گیا، سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے. یعنی اگر کوئی کوما میں چلا گیا بیماری کی وجہ سے، یا کسی کی سرجری ہو رہی ہے اور اس میں سارا سحری کا ٹائم ہی گزر گیا اس سرجری میں، یا کوئی بے ہوش ہو گیا، تو وہ جب تک اٹھ نہ جائے وہ مکلف نہیں ہے. دیوانہ یہاں تک کہ اسے عقل آ جائے، اور بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پاگل ہے، مجنون ہے، اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، اور بچے پر بھی روزہ فرض نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. اچھا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بچوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ بتائیے. نہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کس ایج سے روزہ رکھنا شروع کیا؟ جب آپ کو پیریڈ شروع ہوئے کہ اس سے پہلے رکھنے تھے آپ سب؟
پہلے سے رکھ رہے تھے نا. اب آپ دیکھیں الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو مسلمان بنایا. اب مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں کے گھر میں نا ایک انوائرمنٹ ایسا تھا کہ ہم جیسے انکریج ہوتے تھے کہ ہم روزہ رکھیں. یعنی بہت چھوٹے تھے تبھی سے روزے رکھنے شروع کر دیتے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم الحمدللہ 5 بہن بھائی ہیں، تو ہم میں سے مطلب بلوغت سے پہلے ہی ہم سب نے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے. اور بائی دا ٹائم جب ہم بالغ ہوئے تو تب اتنی ٹریننگ ہماری ہو گئی تھی، کیونکہ اب اس وقت تو بچے تھے نا، تو وہ بس وہ پکوڑے اور سموسے کھانے کا بڑا شوق ہوتا تھا افطاری میں جو ہوتے تھے. تو ہاں ایک چڑی روزہ بھی ہوتا تھا بالکل. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ بچوں کی ٹریننگ کے لیے آپ جیسے اگر بچے شوق سے روزہ رکھنا چاہیں، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو آپ ان کو ایک روزہ رکھوا دیں، اس کو بڑا اسپیشل سا اوکیزن بنائیں کہ مثلا آج میرے بیٹے نے روزہ رکھا اور ماشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان کو کوئی اسپیشل اس دن افطاری ہو، اسپیشل چیز ہو، گھر والوں کو بھی باقیوں کو بھی بلا لیں، اگر کوئی ریلیٹیوز فرینڈز ہیں پاس، تاکہ بچے کو اسپیشل فیل ہو کہ سب بہت بڑا کام کی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بات صحابیات کے اندر بھی تھی، یعنی صحابیات بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتی تھیں کہ وہ بچوں کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیتی تھیں کچھ سرٹن ٹائم تک، تاکہ بچے کے اندر یہ عادت پیدا ہو. جس طرح نماز کے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ ہے نا 7 سے 10 سال کا، تو اسی طرح آپ دیکھیں روزے کے لیے بھی بچوں کو انکریج کریں. اور آپ گھر میں جب ایسا ماحول بنائیں گے تو بچے خود انکریج ہوں گے انشاءاللہ. پھر تیسری شرط ہے قادر. اور قادر کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایبلٹی ہے روزہ رکھنے کی، یعنی آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسی کرونک النس نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. یعنی آپ دیکھیں نا کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ وہ بالکل جیسے اگر روزہ رکھیں تو بے ہوش ہو جائیں، یا روزہ رکھ کے انٹالرنس بالکل نہیں ہوتی، اتنی زیادہ میڈیکیشن ہے کہ سروائیول مشکل ہے. تو ایسی بیماری جس سے اگر آپ روزہ رکھیں تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، یا خدا نخواستہ آپ کی ہلاکت ہو سکتی ہے، یا آپ زیادہ جس سے باقی بھی کاموں سے باقی بھی عبادات آپ نہیں کر سکیں گے، تو ایسے تمام مریضوں کے لیے رخصت ہے. ٹھیک ہے؟ یس. اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی وقتی بیماری کی وجہ سے، جیسے آپ کو بخار ہو گیا بہت زیادہ اور بہت وامٹنگ ہو رہی، بہت ویکنس ہو رہی، اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اس کی وجہ سے، تو کیا پھر آپ کیا کریں گے؟ بعد میں رکھنا ضروری نہیں، یا رمضان کے بعد ان کو مکمل کریں؟ ماشاءاللہ، آپ کو آلریڈی پتہ ہے الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ آپ دیکھیں 2 طرح کے بیمار ہیں نا. ایک تو وہ بیمار ہیں جو بالکل ہی نہیں رکھ سکتے، انشاءاللہ وہ ہم ڈیٹیل دیکھیں گے آگے. لیکن یہ وہ ہیں جو ٹیمپرری بیمار ہیں، وقتی طور پر بیمار ہو گئے. تو پھر کیا ہے کہ آپ رمضان کے بعد جو روزے آپ کے چھوٹ کے اپنے پاس لکھ لیں، اور پھر آپ ان کو رمضان کے بعد مکمل کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. دوسرے دنوں سے مراد کون سے دن ہے؟ رمضان کے بعد کے دن. پھر آپ دیکھیں کہ چوتھی شرط مقیم، یعنی آپ گھر میں ہو. مقیم کا اپوزٹ کیا ہے؟ مسافر. یعنی مسافر کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا بیمار ہو یا مسافر ہو تو مسافر بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر سفر آسان ہو تو کیا مسافر روزہ رکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا کرنا گناہ، رکھ سکتے. جیسے آپ دیکھیں فرض کریں کہ میں نے یہاں سے کسی دوسری اسٹیٹ میں جانا ہے، 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور میں کہتی ہوں کہ اچھا 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ڈزنٹ میٹر، تو میں آرام سے روزہ رکھ سکتی ہوں. تو آپ رکھ سکتے ہیں. اور اس کی دلیل بھی ہے. ائمہ اربعہ اور جمہور صحابہ کرام اور تابعین کا کہنا ہے کہ سفر میں روزہ جائز اور صحیح ہے، اور اگر مسافر روزہ رکھ لے تو وہ ادا ہو جائے گا. یعنی یہ نہیں کہ اگر اس نے رکھ لیا تو وہ کہ اچھا نہیں مسافر کو تو نہیں رکھنا چاہیے تو بعد میں بھی رکھے، نہیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے
بخاری اور مسلم میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھ لوں، کیونکہ وہ بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب میں ارشاد فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہو تو نہ رکھو. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ایسا سفر ہے جو آپ کے لیے آسان ہے اور آپ بوجھل نہیں ہوں گے آپ اور آرام سے اپنا روزہ گزار سکتے ہیں تو آپ روزہ رکھ لیں. لیکن آپ دیکھیں بعض وجہ سے آپ یہاں سے پاکستان جا رہے ہیں، آپ 14 گھنٹے کی فلائٹ ہے، خاص طور پہ جو لوگ نارتھ امریکہ سے جاتے ہیں، تب ظاہر ہے اتنی لمبی فلائٹ میں آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا نا. اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں روزہ نہیں رکھتی، اگر رکھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے لیے ایزی ہے. تو بہرحال یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق. کچھ لوگوں کے لیے نا بھوکا پیاسا رہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ ہارڈ ہے تو پھر آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس کی آپ کو رخصت ہے، بعد میں اس کو میک اپ کر لیں. پھر 5ویں کنڈیشن ہے خال من الموانع، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ روزے میں رکاوٹ بنے. اور اس کا کیا مطلب ہے، یعنی خاص طور پہ یہ حکم خواتین کے لیے ہے کہ وہ جب وہ حیض اور نفاس کی حالت میں، یعنی ان کو پیریڈز ہو گئے تو پھر وہ روزہ نہیں رکھیں گی، اور اگر ان کا بیبی ہوا ہے اور اس کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی نفاس کی اس میں بھی وہ روزہ نہیں رکھیں گی. پھر آپ نے پوچھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے. تو اس حدیث سے یہ سمجھ آ گئی کہ حیض کی حالت میں عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. اگر کوئی بہن حیض کی وجہ سے روزہ 10-11 دن نہ رکھ سکے تو وہ کیا کرے؟ وہ صرف 6 روزے رکھ لے بعد میں، یا رمضان کے بعد سارے چھٹے ہوئے روزے مکمل کرے. شاباش، بالکل. آپ دیکھیں کہ جیسے یہ نارمل نہیں ہے نا، کیا 10 دن پیریڈز ہونا نارمل ہے؟ آپ کو نا اپنی گائنیکولوجسٹ سے علاج بھی کرانا چاہیے، یعنی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ اتنے لمبے پیریڈز کی وجہ کیا ہے. کیونکہ اچھا اگر تو شروع سے ہی ایسے ہے، جیسے شروع سے آپ کی ہیبٹ ہی ایسے ہے، وہ تو پھر الگ بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ بہت ساری جیسے لائف سٹائل کی چینجز کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ اس طرح کا کھا پی رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، تو اس کا علاج بھی کروائیں، کیونکہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے نا. تو اس لیے اس کا علاج بھی کرائیں، اور تھوڑے سے لائف سٹائل کے چینجز سے الحمدللہ بہت ساری سسٹرز نے یہ بتایا کہ انہوں نے ذرا سا اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کیا، شوگر اور اس طرح کی چیزوں کا انٹیک، وائٹ خاص طور پہ وائٹ بریڈ وغیرہ، اس کا انٹیک کم کیا، تو الحمدللہ یہ آپ کو پتا ہے ہارمونز کے بہت سارے ایشو جو ہے نا ایکسیس شوگر کی وجہ سے، اور یہ جو ہم بہت زیادہ وائٹ بریڈ اور وائٹ چیزیں، وائٹ فلاور کی چیزیں کھاتے ہیں نا، کیکس پیسٹریز اس طرح کی، ان سے چیزیں ٹریگر بھی ہوتی ہیں. تو یہ بھی آپ ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سیدہ معاذہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا وجہ ہے جو حائضہ روزوں کی قضا کرتی اور نماز کی قضا نہیں کرتی؟ یعنی یہ بھی کچھ لوگ بعض دفعہ سوال پوچھتے. تو انہوں نے کہا تو حروری تو نہیں. اچھا، حروری جو ہے نا یہ ایک فرقہ تھا نا، جو کہ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری انہوں نے غلط چیزیں اڈاپٹ کر لی تھی. اور ایک غلط چیز کیا تھی کہ وہ عورتیں پیریڈ میں بھی نماز پڑھتی تھی، استغفر اللہ. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو پوچھتی ہوں، یعنی مجھے کنفیوژن ہے. یعنی آپ دیکھیں کسی کے بھی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ نماز کی قضا کیوں نہیں ہے اور روزے کی کیوں ہے. انہوں نے کہا ہم عورتوں کو حیض آتا پھر حکم ہوتا، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا کہ روزوں کی قضا کرنے کا اور نماز کی قضا کا حکم نہ ہوتا. یعنی یہ شریعت نے ایسا بتایا ہے کہ نماز کی قضا نہیں ہے اور روزوں کی قضا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارا آخری ٹاپک ہے آج کا، اور وہ ہے
क्लासिफिकेशन रोजों की ना, तो बेसिक जो क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं कि इसकी तकसीम जो है, रोजे दो तरह के हैं, एक है फर्ज और दूसरा नफल। अब आप देखें कि इसको 5 में डिवाइड किया गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत जैसे उससे आसानी हो जाती समझने में। ये अगर आप अपने पास लिख भी लेना तो इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, पहले आप देखें वाजिब। वाजिब क्या कि फर्ज है। अच्छा, वो कौन से रोजे हैं? रमजान के रोजे जो फर्ज है। फिर इसके बाद रमजान के वो रोजे जो सफर, बीमारी या हैज की वजह से छूट जाए। फिर इसके बाद आप देखें कि कुछ चीजें हैं जो कि एक्सेप्शनल हालात हैं। मसलन अगर कोई हाजी कुर्बानी ना कर सके तो वो रोजे रखता है, ठीक है, कुरान मजीद में उसका हुक्म आया। अगर वो हाजी है तो फिर उस पर भी वाजिब है रोजे। इसी तरह कुछ अमाल हैं जिनका कुफारा जो है वो रोजे हैं। जैसे आप देखें कि कसम का कुफारा है ना, ये 3 ऑप्शंस दिए गए, कितने मसाकीन को खाना खिला दे या कपड़े पहना दे या फिर रोजे रखे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो भी फिर वाजिब है कि अगर उसने कसम तोड़ी है तो, और वो अगर माल भी खर्च नहीं कर सकता और लिबास भी नहीं पहना सकता, तो उस सूरत में वो रोजे रखेगा। तो ये सारे रोजे वाजिब हैं, यानी मैंडेटरी हैं। अगर कोई नहीं करता तो फिर अल्लाह को जवाब दे है। फिर इसके बाद है मुस्तहिब। मुस्तहिब है मसनून रोजे, यानी जो पसंदीदा है, जिनको पसंद किया गया। आप बताइए कौन से रोजे जो है मुस्तहिब है? कोई आपको पता है? मसनून रोजे हैं जो रमजान के अलावा, बताइए। शाबाश। मुहर्रम के रोजे, मंडे थर्सडे का रोजा, शाबाश। अयाम बैत के रोजे, शाबाश। और फिर आप देखिए 9 जिलहज का रोजा। फिर इसी तरह अरफा का रोजा, गुड। और साथ ही शाबान के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा रोजे रखते थे, ठीक। तो ये सारे मुस्तहिब हैं, पसंदीदा हैं, तो ये आप रख सकते हैं, ये नफल की कैटेगरी में। फिर इसके बाद है मुबाह रोजे। मुबाह कौन सा है? कि जैसे आप थर्सडे फ्राइडे के अलावा किसी भी, सॉरी, फ्राइडे सैटरडे के अलावा किसी भी दिन रोजा रख लें। जैसे मसलन आप ट्यूसडे को रोजा रख लें, वेंसडे को रख लें, या संडे को रख लें, तो ये मुबाह की कैटेगरी में आते हैं। यानी जैसे आप देखें बाज लोग, एक उनकी आदत होती ना, सौमे दाऊदी जिनको कहते रखते हैं जो लोग, कि एक दिन रोजा रखते एक दिन नहीं रखते। या मसलन उन्होंने अपने, उनको होता है कि अच्छा मैं 5 दिन रोजा रखूंगी अब, यानी वैसे दिल चाह रहा होता है रोजा रखने, तो मंडे से फ्राइडे रोजा रख ली। तो ये सब मुबाह की कैटेगरी में आते हैं। फिर इसके बाद है मकरू रोजे। मकरू का मतलब है कि जो कि पसंदीदा नहीं है, और वो है कि जैसे खास तौर पे हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे और हफ्ते का रोजा रखने से मना फरमाया, यानी सिर्फ जुमे को ना रखें और सिर्फ हफ्ते को ना रखें। इसमें एक्सेप्शन कौन सी है? कि जैसे आप अपने रोजे मेकअप कर रहे हैं, तो फिर बीच में फ्राइडे सैटरडे आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। या जैसे अगर कोई, किसी की आदत है ना इस तरह, एक दिन रखता है एक दिन छोड़ता है, उसमें फ्राइडे सैटरडे आ गया तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन सिर्फ फ्राइडे को रोजा रखना या सिर्फ सैटरडे को रखना ये मकरू है। फिर इसके बाद आप देखिए कुछ दिन ऐसे जिन जिन दिनों में रोजा रखना हराम है। और वो कौन से दिन है? आपके ख्याल में कौन से दिन है जब रोजा रखना हराम है? शाबाश। ईद के दिन। फिर उसके बाद अयाम तशरीक, यानी वो भी ईद के बाद जो दिन है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये दिन खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के हैं। फिर इसी तरह हैज वाली औरत का रोजा रखना हराम है। यानी आप देखें कुछ लोग, कुछ सिस्टर्स क्या करती हैं कि वो कहती हैं अच्छा, मसलन जैसे पूरा दिन गुजर गया ना, और मगरिब से 10 मिनट पहले उनको पीरियड्स आ गए, तो क्या उनका रोजा वैलिड है पूरा? मगरिब में खाली 10 मिनट है, नहीं। अब देखिए, मुझे जो सबसे इसमें लॉजिक समझ आया ना, वो ये है कि अगर मुझे मगरिब से 10 मिनट पहले पीरियड्स आ गए तो क्या मैं नमाज पढ़ सकती हूँ? तो आंसर क्या है? नो। तो अगर मैं नमाज नहीं पढ़ सकती तो मेरा रोजा कैसे वैलिड है? रोजा भी तो इबादत है ना।
تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی حیض والی عورت روزہ رکھ لیتی تو اس کا روزہ نہیں ہوا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چاند نظر آئے یا نہیں آیا تو میں بس روزہ رکھ ہی لیتی ہوں. مباح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کام جس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے. یعنی جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو مکروہ اور حرام نہیں ہے نا تو وہ مباح ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں وہ روزہ بھی پھر ایک طرح سے حرام ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں کوئکس تھا ان کو کہ واجب میں جی ہاں شک میں جیسے یہ کہ روزہ مثلا کہتے ہیں کہ اچھا 30 days کا ہوگا آپ کے نہیں یہ تو صحیح نہیں اناؤنس کیا انہوں نے میں روزہ رکھ ہی لیتی ہوں. تب آپ دیکھیں جب اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہوئی تو آپ کے نہیں یہ تو ہر دفعہ ہی ایسے کہتے ہیں. تو ایسے شک و شبے کی وجہ سے روزہ رکھنا وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ عید کے بعد وہ کہتے ہیں ہم ایک ایکسٹرا روزہ رکھیں گے لگتا ہے یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نا انہوں نے صحیح نہیں کی 29 روزے نہیں بن رہے 30 تھے. تو شک کی وجہ سے ویسے لوگ نا ایکسٹرا روزے رکھتے رہتے ہیں. جب آپ دیکھیں اناؤنسمنٹ ہو گئی آپ نے رکھ لیا تو بس آپ دل مطمئن رکھیں پھر ان شک و شبہات میں نہ پڑا کریں. تو یہ ہمارے سب کیٹیگریز ہیں کلاسیفیکیشن ہے روزوں کی. اور انشاءاللہ تعالی یہاں پہ آج کا ٹاپک ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. الحمدللہ آج کا ٹارگٹ اللہ کا احسان ہے شکر ہے اللہ نے وقت میں برکت ڈال دی اور ہم نے اپنا آج کا ٹارگٹ میٹ کر دیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پھر باقی ٹاپکس کور کریں گے. مون سائٹنگ سے اس کو سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس جزاکم اللہ خیرا کثیرا بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإياكم آمین.